اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعات ایسے ہوئے تھے کہ یہ کافروں کے پاس لے گئے تھے اپنے مقدمات، یہود منافقین، یہ واقعات کئی پیش آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر واقعے میں ان کو کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مصیبت تو اپنی جگہ تھی ہی کہ ان کا راز کھل گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے جانے کے بجائے یہ ایک یہودی سردار کے پاس فیصلہ لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اس بات کی یہ راز کھل گیا اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو بدنامی ہوئی، تو وہ بدنامی بھی ایک مصیبت تھی۔ تو جب ان کو یہ مصیبت پہنچی تو اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ قسمیں کھا کر یہ کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں اور ایک غیر مسلم کو حاکم تسلیم کریں اور آپ سے اعراض کر کے کسی دوسرے شخص کے پاس مقدمہ لے جائیں، بلکہ ہم تو در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ ایک مصالحت کا معاملہ ہو جائے۔ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یعنی مقصد یہودی کے پاس جانے کا یہ نہیں تھا کہ ہم اس کے فیصلے کو آپ کے فیصلے سے بلند اور بالا سمجھتے تھے یا بہتر سمجھتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں آپس میں بٹھا کر کوئی مصالحت کی بات کر دے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت میں تو وہ مقدمہ ہی پورا لے کر گئے تھے ان کے پاس، لیکن اپنے فعل کی تعویل کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس مصالحت کی غرض سے چلے گئے تھے، باقاعدہ فیصلہ کرانا مقصود نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں یہی بات تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، اس واسطے وہ ادھر چلے گئے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، چنانچہ آگے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کر دو، ان کی ان حرکتوں کو کوئی اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ سب بناؤ، بلکہ نظر انداز کر دو اور ان کو نصیحت کرو۔ وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ قُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، مطلب یہ کہ ان کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کو ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو نصیحت بھی کریں اور ایسی بات کہیں کہ جس جو ان کے دل میں اتر جائے کہ یہ اپنے اس حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو جن کے طرف بھیجا گیا ہے وہ اس کی اطاعت کریں، وہ لوگوں کو بتائے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اور جو اصول اور احکام وہ بیان کرے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اس لیے رسول بھیجا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو جاؤکا، اسی وقت تمہارے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا الرحیمہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو ایسا پاتے کہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر سیدھے طریقے سے جب غلطی ہو گئی تھی، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی جو غلطی ہو گئی تھی کہ غلط جگہ پر مقدمہ لے گئے تھے، تو اسی وقت ان کو غلطی کا احساس ہوتا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے اور استغفار کرتے اور آپ سے دعا کی طلب کرتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ قبول کر لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ خود استغفار کرتے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ اس سے علماء کرام نے
یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو، اگر خود بھی استغفار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے اور آپ اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے اس کے حق میں دعا کر دیں مغفرت کی، تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ یہ بات علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمائی ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات رکھتے ہیں، ایک طرح کی زندگی آپ کو وہاں پر بھی حاصل ہے، لہذا اگر کوئی شخص وہاں پر جا کر یہ آیت کریمہ پڑھے اور آیت کریمہ پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں استغفار کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کے حیات طیبہ میں جا کر آپ سے استغفار کی دعا کرنے کے لیے کہتا۔ واللہ سبحانہ وعلم۔ پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، بڑی پرزور الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس حد تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ صرف فیصل بنانا ہی کافی نہیں، بلکہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر تم جو کچھ بھی فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو نہ سمجھے کہ مانے دل و جان سے، بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی معمولی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور مکمل اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، اس وقت تک یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ منافقین کے سیاق میں آ رہی ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس کے ساتھ ایک تنازع ہو گیا کہ اس کا جو کھیت تھا یا باغ تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور حضرت زبیر کا کھیت اور یا باغ اوپر کی طرف تھا اور اس شخص کا نیچے کی طرف تھا۔ تو جب پانی حضرت زبیر کے کھیت میں آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر اپنے کھیت کو پانی دیتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑتے تھے۔ اس پڑوسی کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، آپ کو بند کرنا نہیں چاہیے پانی، بلکہ پانی کو مسلسل چلتے رہنے دینا چاہیے، اور اس میں آپ بھی سہرا بھی کریں اپنے کھیت کی اور ہمیں بھی کروں۔ یہ دونوں کے درمیان تنازع ہوا، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تنازع لے کر گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ بھئی تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے کر باقی پانی چھوڑ دیا کرو اپنے پڑوسی کے لیے۔ تو اس کو سن کر کچھ منہ سے انصاری صحابی کے منہ سے جو جن سے حضرت زبیر کا جھگڑا تھا، ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کان ابن عمتک، کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں زبیر، اس طرح کا کلمہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا اور آپ نے پھر اب یہ فرمایا کہ اچھا، یعنی اب اے زبیر تم ایسا کرو کہ تم پانی کو روکو اور جب تک کہ منڈیروں تک پورا بھر نہ جائے اس وقت تک نہ چھوڑنا ان کے لیے، اور جب منڈیرے بھی بھر جائیں تو پھر چھوڑنا۔ اصل حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ جو اوپر کا کھیت ہے اور پانی اوپر سے آ رہا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ اپنے آپ پانی روکے جب تک کہ اس کی منڈیریں بھر جائیں، اور اس کے بعد پھر اپنے نیچے کے آدمی کے لیے چھوڑے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، اصل حکم یہ تھا۔ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرما دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ وہ جتنا ضرورت کے مطابق ہے اتنا دے کر چھوڑ دیا کرو، ضروری نہیں کہ منڈیروں کے بھرنے کا انتظار کرو۔ یہ انصاری صحابی کی رعایت سے فرمایا تھا، لیکن جب ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ان کان ابن عمتی کا، یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے جو اصل حکم تھا وہ لوٹا دیا اور فرمایا کہ نہیں زبیر، اب تم اس وقت تک پانی نہ چھوڑنا جب تک کہ منڈیریں تمہاری بھر نہ جائیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی واقعے میں نازل ہوئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ کم از کم یہ ایسے ہی وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا،
تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور نہ صرف لازم ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی دل میں ادنا رنج بھی، کدورت بھی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے بارے میں جو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔